إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. سورۃ الانعام آیت نمبر 161 سے لے کر 163 تک 3 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا ہے. لوگ قربانی کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں. اس نسبت سے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہم ادا کر رہے ہیں. کیونکہ صحابہ کرام نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی یہ قربانی کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. آج کے درس کے اندر میں کوشش کروں گا کہ اللہ کی کتاب کے دلائل سے آپ کے سامنے اس قربانی کی حقیقت اس قربانی کا فہم اور سمجھ اور اس کا فلسفہ آپ کو سمجھا سکوں. اس لیے کہ پوری دنیا کے اندر بالخصوص ان ممالک کے اندر جو اسلامی ممالک ہیں، اس سنت کو ادا کرنے کے لیے اربوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں. تو یقینی طور پہ شعور کے ساتھ اور سمجھ کے ساتھ ہونا چاہیے. کیونکہ اسلام کا کوئی بھی عمل اگر انسان اس کے مقصد سے ناواقف ہو، اس کو سمجھ نہ ہو کہ یہ عمل میں جو کر رہا ہوں یہ کیوں کر رہا ہوں، اس کی حقیقت کیا ہے،
تو پھر ایسے عمل کا کوئی اجر بھی نہیں ملتا۔ قرآن مجید کے اندر صلاۃ جیسے اہم فریضے کے بارے میں اللہ رب العزت نے صلاۃ ادا کرنے والوں کو ایک خاص حالت کے اندر صلاۃ ادا کرنے سے منع کر دیا اور فرمایا لا تقربوا الصلاۃ، صلاۃ کے قریب بھی نہ جاؤ۔ دیکھیں حکم یہ ہے کہ ہم صلاۃ ادا کریں 5 وقتہ، اللہ کا بھی حکم ہے، اس کے رسول کا بھی حکم ہے، لیکن ایک مخصوص حالت کے اندر اللہ فرماتا ہے سورۃ المائدہ کے اندر کہ صلاۃ کے قریب نہ جاؤ۔ وہ حالت کیا ہے؟ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب تم ایسی حالت کے اندر ہو کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ تمہیں سمجھ ہی نہ آئے، حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ، اس لیے آگے اللہ فرماتا ہے کہ صلاۃ کے قریب اس وقت تک نہ جاؤ کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ تم سمجھ لو، تمہاری سمجھ میں آئے، تب تم صلاۃ کے قریب جاؤ۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کے اندر صلاۃ ادا کرنے والوں کے بارے میں فرمایا، جس کو ہم عام طور پہ نماز کہتے ہیں، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، صلاۃ ادا کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ دیکھیں قرآن مجید سورہ المومنون کے اندر فرماتا ہے قد افلح المومنون، کامیاب ہو گئے مومن۔ اب مومنوں کی اللہ رب العزت نے صفت بیان فرما دی کہ یہ مومن جو کامیاب ہو گئے ہیں، اللہ کے نزدیک کامیاب ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنے صلاۃ کے اندر خشیت کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ کہتا ہے صلاۃ ادا کرنے والے مومن کامیاب ہو گئے، لیکن اس مقام پر اللہ فرماتا ہے کہ صلاۃ ادا کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ تو وہاں بھی اللہ نے وضاحت کر دی ہے الذین هم عن صلاتہم ساہون، وہ نماز پڑھنے والے جو اپنے نماز سے غافل ہو، انہیں پتہ ہی نہیں ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، نماز میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جیسے آج کل عام طور پر ہوتا ہے، صلاۃ ادا کر رہا ہے لیکن اس کو مقصد کا پتہ نہیں، اس کو اپنے عقیدے کا پتہ نہیں، صلاۃ کے ارکان اور شروط کا اسے پتہ نہیں، کھڑا وہ نماز میں ہے، صلاۃ کے اندر ہے، اور ذہنی طور پہ کسی اور جگہ ہے وہ۔ تو اسی طرح قربانی بھی ایک نیک عمل ہے، سنت طریقہ ہے، اگرچہ کچھ
گمراہ لوگ، بے دین لوگ، سنت کے منکر، وہ قربانی کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قربانی وہ تو حج کے دوران ہے، اس کے علاوہ کوئی قربانی نہیں ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو سبیل المومنین کو نہیں مانتے، جو مسلمین کے عملی تواتر کو نہیں مانتے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں مانتے۔ ورنہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں صرف ایک حج کیا ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ حج کے دوران جو قربانی ہے وہ سنت نہیں، وہ فرض ہے، اور یہ قربانی یہ سنت ہے، یہ نفلی عبادت ہے۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے، انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر میں نے دیکھا 10 سال مسلسل آپ نے قربانی کی ہے۔ نہ آپ حج کے لیے جا رہے تھے، نہ عمرے کے لیے جا رہے تھے، اور قربانی آپ کر رہے تھے۔ پھر آپ کے زندگی میں اور آپ کے بعد صحابہ کرام نے یہ عمل کیا، پھر تابعین نے کیا، پھر تبع تابعین نے کیا، اور آج تک یہ عمل چلا آ رہا ہے۔ تو قربانی کا انکار کرنا یہ تو گمراہی ہے، لیکن قربانی سے پہلے ہمیں قربانی کے فلسفے کو سمجھنا ہوگا، قربانی کی حقیقت کو جاننا ہوگا۔ ہمیں یہ تو معلوم ہو کہ قربانی ہم کیوں کرتے ہیں۔ اصل میں قربانی جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جو قربانی کی ہے، اور وہ قربانی اللہ کو بہت پسند آئی ہے، اس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورۃ الصافات کے اندر فرما دیا ہے۔ اور وہ قیامت تک جتنے بھی مسلم ہیں اس قربانی کو وہ کریں گے تاکہ ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کی یاد تازہ ہو۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا قربانی دی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کیا تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیا ہے؟ اور قربانی ہم کیوں کرتے ہیں، اس کی حقیقت کو ہم جانیں گے انشاءاللہ، تاکہ جو لاکھوں روپے ہم خرچ کرتے ہیں اس کا ہمیں اجر ملے۔ سب سے پہلے قرآن مجید عمل کی قبولیت کے لیے عقیدے کو شرط قرار دیتا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ۔ قرآن مجید کے اندر 2 مقامات پہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ جو کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔
اور مومن کی تشریح قرآن نے کی ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ مومن جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے اندر ظلم یعنی شرک کی ملاوٹ نہ کرے۔ تو ایمان، اور ایمان بھی ایسا جس کے اندر شرک کی ملاوٹ نہ ہو، کیونکہ قرآن مجید کہتا ہے سورہ یوسف کے اندر وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، دنیا میں ایمان والے تو بہت بڑی تعداد کے اندر ہے، کثرت سے ہے، لیکن وہ لوگ ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نزدیک ایسے لوگ ایمان والے نہیں ہیں، جو ایمان تو لے آتے ہیں لیکن ایمان کے بعد اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ ایمان اللہ کو وہ چاہیے جو شرک سے بالکل پاک ہو، جو کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، اس کلمے کے معنی اور مطالب کو وہ سمجھتا ہو کہ میں اس بات کا اقرار کر رہا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اب یہ ماتا کسی اور کے سامنے وہ نہ جھکائے، کسی اور کے سامنے سجدہ اور رکوع نہ کرے، کسی اور کو مدد کے لیے نہ پکارے، کسی اور کے سامنے اپنی خالی جولی نہ پھیلائے، کسی اور کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے، کسی اور سے اپنے حاجات نہ مانگے، کسی اور سے نفع اور نقصان کی طمع نہ رکھے، کسی اور کو مشکل کشا، غوث، بندہ پرور، غریب نواز اور بگڑیاں بنانے والا نہ سمجھے، کسی اور کو دستگیر اور مشکل کشا اور داتا نہ سمجھے، المدد کہہ کر کسی اور کو نہ پکارے، اور شرک کے جو اقسام ہے اس سے اجتناب کرے جو اس قوم کے اندر موجود ہے۔ درگاہوں پہ جانا، وہاں نظر و نیاز کرنا، منتیں ماننا، قبروں کے پہرے لگانا، طواف کرنا، مردوں کو اپنے دعاؤں کے اندر وسیلہ بنانا، اولیاء اور انبیاء کو مدد کے لیے پکارنا، ان کو قبروں کے اندر زندہ سمجھنا، اپنے دعاؤں میں ان کا وسیلہ بنانا، نظر بد کا عقیدہ، جادو کا عقیدہ، دجال کی الوہیت کا عقیدہ، تعویذ اور گنڈوں پہ عقیدہ رکھنا، الغرض تمام اقسام کے شرک سے اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو اس نے بالکل صاف ستھرا کر دیا ہو، اس کا عقیدہ یہ ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا الہ ہے۔ اس کے بعد وہ تقوی کی زندگی اختیار کرے، وہ کام کرے جس کا اللہ نے حکم دیا اور اس کام سے باز آئے جس سے اللہ نے منع کیا ہے، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ کیونکہ دوسری شرط جو قرآن نے رکھی ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک عمل اللہ رب العزت متقین کی قبول فرماتا ہے، متقین کے عمل کو قبول فرماتا ہے۔ تقوی اگر نہ ہو تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ تیسری بات جو ہے، جو سب سے اہم ہے عقیدے کے بعد، وہ خالص نیت ہے۔
اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے کہ وہ کس نیت سے کام کر رہا ہے. دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، فخر کے لیے کر رہا ہے، تفریح اور انجوائے کے لیے کر رہا ہے، گوشت کھانے کے لیے کر رہا ہے، دعوت اڑانے کے لیے کر رہا ہے، دیکھا دیکھی میں کر رہا ہے، کسی کے تانے سے بچنے کے لیے کر رہا ہے، بیوی بچوں کا مطالبہ ہے، ڈیمانڈ ہے، اس وجہ سے وہ کر رہا ہے، یا اس کو ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر خالص اللہ کے لیے یہ کام کر رہا ہے. عمل تو سب کچھ لوگ کر رہے ہیں، قربانی تو سب کر رہے ہیں. آج ہمارے یہاں کثرت سے لوگ جو قربانی کرتے ہیں اس کے اندر یہ بھی نہیں دیکھا جاتا ہے کہ یہ پیسہ حرام کا ہے یا حلال کا ہے. بس قربانی کرو، جانور لاؤ اور ذبح کرو. حالانکہ حرام مال اللہ کے راہ کے اندر خرچ کرنا اس کا ثواب نہیں، یہ گناہ ہے. قرآن اور سنت نے اس سے منع کیا ہے. خبیث مال اللہ کے راہ میں، ردی مال اللہ کے راہ میں خرچ کرنا یہ منع ہے. لیکن ہمارے یہاں عام طور پر اس چیز کا کوئی لحاظ نہیں کرتا. بعض لوگ ادھار لے کے بھی قربانی کرتے ہیں، پیسہ ان کے پاس نہیں ہوتا ہے، لیکن بیوی کہتی ہے جی قربانی تو کرنی ہے، گھر میں گوشت نہیں ہوگا، سارے لوگ گوشت کھائیں گے، ہمارے بچے ترسیں گے لوگوں کے لیے سامنے. بچوں کا مطالبہ ہوتا ہے کہ ابو جانور لائے، قربانی تو ہمیں کرنی ہے. بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے، کہیں سے کر کے وہ پیسہ لا کے قربانی کر لیتا ہے. جن کو پیسہ اللہ نے دیا ہے، پیسہ ان کے پاس بہت ہے، وہ نمائش کے لیے، فخر کے لیے بہت بڑا جانور، خوبصورت جانور گھر کے سامنے لا کے کھڑا کر دیں گے 15 دن پہلے، مہینہ پہلے، 10 دن پہلے، تاکہ خوب لوگ دیکھیں کہ فلاں دیکھو کتنا زبردست جانور لایا ہے. نمائش کی قربانی، نمائش کا عمل، نمائش کا مال خرچ کرنا، اس کی مثال اللہ نے دی ہے کہ ایک پتھر ہے، پتھر، اس کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے. سورۃ البقرہ کے اندر اللہ نے یہ مثال دی ہے. اور زور کی بارش ہوتی ہے، اور اس بارش سے جو مٹی پڑی ہے پتھر پہ، وہ بارش کا پانی اسے بہا کے لے جاتا ہے اور پتھر بالکل صاف ہو جاتا ہے. اسی طرح جو لوگ ریاکاری اور نمائش کا عمل کرتے ہیں، ان کے رجسٹر میں وہ لکھا نہیں جاتا ہے، ان کو کوئی اجر نہیں ملے گا. بس دکھاوا تھا، اس نے کر لیا. بہت سارے لوگ انجوائے کے لیے، تفریح کے لیے قربانی کا جانور لاتے ہیں. راتوں کو جاگیں گے، گپے لگائیں گے، دن کو اس کو جو ہے سڑکوں پہ اور گلیوں کے اندر ٹہلاتے رہیں گے. الغرض یہ ساری چیزیں یہ انجوائے کے لیے تو ہو سکتی ہے، اپنا دل خوش کرنے کے لیے تو ہو سکتی ہے، فخر کے لیے تو ہو سکتی ہے، نمائش کے لیے تو ہو سکتی ہے. یہ تقوی والی قربانی نہیں جو اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو. یا میں نے دیکھا ہے، میرا مشاہدہ ہے کہ 2-2 3-3 مہینے لوگ قربانی کا گوشت رکھتے ہیں اور حدیث پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ پہلے میں نے منع کیا تھا کہ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت مت رکھو، لیکن اب جو رکھنا چاہے وہ رکھ لے. لیکن اللہ کے نبی نے یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ 3 مہینے تک وہ رکھے. پھر دیکھیں ہر چیز کے اندر فرق ہوتا ہے. آپ نے اپنی ضرورت کے مطابق جب آپ نے قربانی کی تو اس کا مطلب ہے آپ کی استطاعت ہے. آپ اپنی ضرورت کے مطابق لے لے. قرآن بھی آپ کو اجازت دے رہے ہیں اپنے لیے، اپنے گھر کے لیے. باقی آپ ان کو غرباء میں تقسیم کریں. یہ نہیں کہ آپ اس کو ڈیفریزر کے اندر اور فریج کے اندر جو ہے دبا کے رکھے اور 2-3 مہینے پھر دعوتیں اڑاتے رہے، انجوائے کرتے رہے، دعوتیں کرتے رہے، خوش ہوتے رہے، کھاتے اور پیتے رہے. اس کے لیے پیسہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، ویسے ہی جانور لے کے کاٹ کے آپ کھائے، پورا سال گوشت کھاتے رہے. قربانی یہ غریبوں کا حق ہے، اب انہیں دے. اب میں ابراہیم علیہ السلام کی سنت آپ کو بتاتا ہوں کہ سنت کیا ہے اس کی، جس کے ہم دعوے دار ہیں کہ یہ جو قربانی ہم کرتے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس کی یاد ہم تازہ کر رہے ہیں.